وہ راہیں شاہراہ حیات بن جایا کرتی ہیں. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلماں کبھی کبھی. دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جایا کرتا ہے, مگر رسول اللہ کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو حوادثات زمانہ کترا جایا کرتے ہیں. اس لیے اب ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا. اور سنو, ایک اور تاریخ ہے. جب فرڈیننڈ نے اسپین کو تباہ کرنا چاہا, اسپین کو, تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ایک نیم دیوانے کو غرناطہ کی سڑک پر کھڑا کر دیا اور اس سے کہا کہ محمد عربی کی توہین کرو. اس نے سرکار کے خلاف نازیبا کلمات کہے. دانشور گزرے اور کہا گزر جانے دو, فریڈم آف ایکسپریشن کا زمانہ ہے, اظہار خیال کی آزادی ہے, بک رہا ہے, دیوانہ ہے. گزر گئے لوگ, کسی نے اس دیوانے کا دامن نہیں تھاما کہ تمہیں کیا حق ہے کہ پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ بولو. فرڈیننڈ نے سمجھ کے دیا کہ یہ ضرب لگانے کا وقت ہے, روح محمد مر گئی ہے, اب حملہ کرو. غرناطہ قدموں میں ٹوٹ کے گر جائے گا. اس کے بعد حملہ کیا اور غرناطہ ٹوٹ کے گر گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلمان رشدی کے مسئلے کو تم نے کیا کوئی معمولی واقعہ سمجھا ہے؟ کیا تم نے سلمان رشدی کی بڑھ سمجھی ہے؟ بغداد کی تباہی کا نقشہ تیار کیا جا چکا تھا, عرب کے وسائل کو سمیٹنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا. صرف مسلمانوں کا ٹمپریچر ناپنا تھا, بخار ناپنا تھا, ایمانی بخار, عشق مصطفیٰ ناپنا تھا. سلمان رشدی سے گستاخی کروائی گئی. عرب کی حکومتیں خاموش رہیں, کویت خاموش رہا, سعودی عرب خاموش رہا. کویت نے 14% سرمایہ پینگوئن سے نہیں نکالا اپنا, ہم چیختے رہ گئے. انڈیا کا مسلمان مرتا رہ گیا, پاکستان کا عوام مرتی رہ گئی, مگر عربوں نے کچھ نہیں سمجھا, کچھ نہیں کیا. سمجھ گئے یہ لوگ کہ جو اپنے نبی کی آبرو پہ جمع نہ ہو سکیں وہ عراق پر کیا جمع ہو سکیں گے, اور پھر وہ ضرب لگائی کہ ختم کر دیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, فیضان اعلی حضرت زندہ باد, نجدی حکومت مرد آباد, سعودی حکومت مرد آباد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. وہ ضرب اسپین میں بھی دیوانے سے گستاخی کروائی گئی, سبحان اللہ. یہاں بھی برطانیہ میں بھی گستاخی کروائی گئی, اور یہ سوچ لیا گیا کہ عشق مصطفیٰ کو ناپ لو, زندہ ہے تو مت چھیڑو دیوانوں کو, مر گیا ہے تو لوٹ لو ہی نہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کے دائی ہیں تو ہمارے جہاد کے دائی ہیں, ہماری زندگی کے دائی ہیں, ہماری اقتدار کے دائی ہیں, ہماری شوکت کے دائی ہیں, ہماری قوت کے دائی ہیں, ہماری عظمت کے دائی ہیں, ہماری بلندی کے دائی ہیں, ہماری وقار کے دائی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ سبحان اللہ. یہ وہ دعوت دینا چاہتے ہیں جس سے ہم زندہ رہیں. ڈاکٹر اقبال بریلی میں نہیں پیدا ہوا تھا, بولو ہوا تھا. جرمنی سے اس نے ہائیڈلبرگ سے فلسفے کی ڈگری لی تھی, میں بھی دیکھ آیا ہوں اس کی کلاس کو, اس کے بعد پرانے آثار کو. اس نے یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی, مگر یورپین قوموں کا مزاج پڑھنے کے بعد کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات, اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو, حجاز و یمن سے نکال دو. تو یہ روح محمد عشق محمد ہی ہے. عشق محمد جب نکل جائے گا تو اسلام حجاز سے بھی نکل جائے گا اور یمن سے بھی نکل جائے گا. عشق محمد ہماری زندگی کی ضمانت ہے, عشق محمد ہماری کامیابی کی ضمانت ہے, جہاد اور عشق رسول. اب آپ ذرا سوچو, مسلمان اپنے دور غلبہ میں جہاد سے آگے بڑھتا تھا اور دور مغلوبی میں تبلیغ سے. انہوں نے دونوں پہ قبضہ کیا, جہاد کی تبلیغ کی چلت پھرت کو جہاد کہہ دیا
اور تبلیغ ہم کافروں میں کرتے تھے، یہ مسلمانوں کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، رخ بدل دیا گیا تبلیغ کا، کافروں سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی گھروں کو کھودتے اور بناتے رہو، نتیجہ یہ ہے کہ ان کی سرحدیں محفوظ ہیں، ہمارا قافلہ حیات رک گیا ہے۔ ہمیں اپنا انداز فکر بدلنا ہوگا، بے شک، ہمیں اپنا طرز حیات بدلنا ہوگا، بے شک، ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا۔ کل میں اس مضمون کو سرکار مفتی اعظم ہند کی حیات پہ مکمل کروں گا۔ کل میں اپنے ساتھیوں سے چاہوں گا کہ مجھے ذرا پہلے وقت دے دیا جائے تاکہ جاگتا ہوا مجمع ملے انشاءاللہ۔ اس لیے کل تک کے لیے خدا حافظ۔ ظلم و وضع الشیء فی غیر محل ہی، ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کے مقام کے علاوہ کسی اور مقام پر رکھ دینے کو۔ پیشانی کا مقام ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جھکائی جائے، مگر جب اباطیل کے سامنے سجدہ کیا جائے، بتوں کے سامنے سجدہ کیا جائے، مظاہر فطرت کے سامنے سجدہ کیا جائے، نفع و ضرر کے سامنے سجدہ کیا جائے، اقتدار کے سامنے سجدہ کیا جائے، کرسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور درختوں کے سامنے سجدہ کیا جائے، شجر و حجر کے سامنے سجدہ کیا جائے، بحر و بر کے سامنے سجدہ کیا جائے، جبال شامخہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اٹھتی ہوئی توانائیوں کے سامنے سجدہ کیا جائے، نفع کے سامنے سجدہ کیا جائے، نقصان کے سامنے سجدہ کیا جائے، جمال کے سامنے سجدہ کیا جائے، بدصورتی کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب سجدے آوارہ ہونے لگے تو یہ پیشانی کے اوپر ظلم ہے، انسانیت کے مقام عظمت پر ظلم ہے، انسانیت کے مقام کرامت پر ظلم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے منصب پر ظلم ہے۔ ظلم جب بھی پھیلتا ہے تو انسان فطرت سے ہٹ جاتا ہے، مقام فطرت سے ہٹ جاتا ہے، آئین فطرت سے ہٹ جاتا ہے، نظام فطرت سے ہٹ جاتا ہے، بغاوت کرتا ہے انسانی اقدار سے، انسانی حیات کی اعلیٰ ترین قدروں سے انحراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب بھی ظلم پھیلتا ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے، جب بھی برائی پھیلتی ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے، جب بھی بدکرداری پھیلتی ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے، جب بھی کوئی گناہ پھیلتا ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے۔ ماضی میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے، خاتم النبیین کی حیات طیبہ تک یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ظلم پھیلا تو اللہ کا نبی آیا، جب بھی بیواؤں کی آہیں بلند ہوئی تو اللہ کا نبی آیا، جب بھی مظلوموں کے نالوں نے باب اجابت الہی کو کھٹکھٹایا تو اللہ کا نبی آیا، جب بھی طبقاتی کشمکش میں انسانوں کو تباہ کیا گیا تو اللہ کا نبی آیا، جب بھی اقتدار کی رسی میں کمزوروں کو جکڑا گیا تو اللہ کا نبی آیا، اور جب بھی رنگوں کی بنیاد پر پیروں کو پابند سلاسل کیا گیا تو اللہ کا نبی آیا، اور جب بھی مدنیت پر وحشت نے اندھیرا ڈالا تو اللہ کا نبی آیا، اور جب بھی تمدن کی وادیوں میں جنگل کا قانون نافذ ہوا تو اللہ کا نبی آیا۔ اللہ کا نبی ظلم دور کرنے آتا ہے، اللہ کا نبی عدل کا مزاج قائم کرنے آتا ہے، اللہ کا نبی دنیا میں خیر کا نظام قائم کرنے آتا ہے۔ مگر جہاں تک میرا مطالعہ رہنمائی کرتا ہے، جہاں تک میرا انداز فکر رہنمائی کرتا ہے، جہاں تک میرا ذوق اسٹڈی رہنمائی کرتا ہے، میں یہ کہنے میں باک محسوس نہیں کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر ظلم کے آغاز میں نہیں آتے ہیں بلکہ ظلم کی انتہا پر آتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوموں میں ظلم موجود ہوتا ہے مگر ظلم کے ساتھ احساس ظلم موجود ہوتا ہے، برائیاں موجود ہوتی ہیں مگر برائیوں کے ساتھ برائیوں کا احساس موجود ہوتا ہے، گناہ موجود ہوتے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ گناہوں کا احساس موجود ہوتا ہے، سرکشی موجود ہوتی ہے مگر سرکشی کے ساتھ سرکشی کا احساس موجود ہوتا ہے۔ اور جب احساس موجود ہوتا ہے تو نبی جلوہ گر نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی تو احساس کی زندگی کے لیے آتا ہے، احساس دینے کے لیے آتا ہے، شعور کی بالغی کی آتا ہے، فکر کی تلاوت کے لیے آتا ہے۔ جب تک احساس موجود ہوتا ہے نبی نہیں آتا، مگر قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی وہ مقام بڑا دردناک ہوتا ہے جب ظلم تو موجود ہوتا ہے مگر احساس ظلم فنا ہو جاتا ہے، برائیاں تو موجود ہوتی ہیں مگر برائیوں کا احساس فنا ہو جاتا ہے۔ جب تک احساس زندہ ہے انسان کے پلٹ آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ کسی نے کی تھی سجدوں کی شکایت، مدتیں گزری، عرق آلودہ ہے اپنی جبین انفعال اب تک، تمر الزمان سے کسی نے اس کے ایک ناکردہ سجدے کی شکایت کی تھی مگر جب بھی اسے اپنے ایک ناکردہ سجدے کا خیال آتا ہے تو پیشانی میں انفعال کے ہزاروں سجدے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ چلا اگر احساس زندہ ہے تو
سجدہ نہ کرنے والا سجدے کی طرف مائل ہو سکتا ہے، گناہ کرنے والا گناہ سے توبہ کر سکتا ہے، مگر جب احساس فنا ہو جاتا ہے تو وہ داعیے اندرون فنا ہو جاتا ہے، وہ محرک ضمیر فنا ہو جاتا ہے، وہ نفس لوامہ فنا ہو جاتا ہے، وہ خیر کی قوت فنا ہو جاتی ہے، وہ فطرت حق فنا ہو جاتی ہے، جو انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کر سکے، جو انسان کو خیر کی طرف مائل کر سکے۔ جب نفس لوامہ مٹ جاتا ہے، جب ملامت کرنے والا نفس مٹ جاتا ہے تو اللہ کا پیغمبر جلوگر ہوتا ہے، اللہ کا نبی جلوگر ہوتا ہے، اللہ کا رسول جلوگر ہوتا ہے، دلوں کو زندگی دینے کے لیے آتا ہے، نفس لوامہ کو حیات دینے کے لیے آتا ہے، نفس مطمئنہ عطا کرنے کے لیے آتا ہے، نوید جنت دینے کے لیے آتا ہے، رضائے الہی دینے کے لیے آتا ہے، دامن رضائے الہی میں بسانے کے لیے آتا ہے، پیشانی کا مقام بلند کرنے کے لیے آتا ہے، نگاہوں کو عروج دینے کے لیے آتا ہے، چہروں کو حیا دینے کے لیے آتا ہے، ہاتھوں کو دستہ تعاون کی قوت دینے کے لیے آتا ہے، پیروں کو صراط مستقیم دینے کے لیے آتا ہے، دلوں کو گنبد خضرا کا جمال دینے کے لیے آتا ہے، اور دماغ کو فقہ و بصیرت کی صلاحیت دینے کے لیے آتا ہے۔